جی آپ آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں کافی دن بعد، اور آپ کا جو ٹور تھا جیل کا وہ کیسا رہا لیٹر موڈ پہ؟ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں. جب اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں جیل بھیجنے کے، کام سے روکنے کے، لیکن انہیں پھر اپنے کانڈکٹ سے دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا کام جاری رہے گا. لیکن آپ لوگوں کو الزام لگایا گیا کہ پولیس کے اوپر تشدد کیا، وہ واقعہ تھا کیا؟ دیکھیں یہ بہت غلط رپورٹنگ ہے، اور ویڈیو کچھ اور کہانی بتاتی ہے، اور جس طرح بہت سے میڈیا چینلز نے رپورٹ کیا، مجھے بہت افسوس ہوا ہے مس رپورٹنگ دیکھ کر کہ جب ایک تو سب سے پہلی اور ضروری بات کہ ہمیں کہا گیا تھا ادھر پولیس والوں نے کہ 3 سے 4 منٹ میں ہم راستہ کھول دیں گے کیونکہ کرکٹ ٹیم ادھر سے گزر چکی ہے، تو پھر آپ نے کیوں 10-15 منٹ مزید اور راستہ روکا جب کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں تھی روکنے کی؟ اب انہوں نے جب یہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کیا تو ظاہری سی بات ہے کوئی بھی شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا ٹائم کا قدر ہونا چاہیے، ہماری ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے، تو وہ اسی طرح کا ایکشن لے گا. اور پھر دیکھیں بہت آسان تھا ان کے لیے کہ وہ بیریئر واپس رکھتے جائیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیریئر اٹھا کر مجھ پر پھینکے. لیکن جب آپ کسی کی بیوی کو ان کے ہسبینڈ کے سامنے اس طرح ماریں گے تو ظاہری سی بات ہے کوئی ریئیکشن آئے گا. ہم لوگوں میں بھی ایک ڈگنیٹی ہے، ہم لوگوں میں بھی اپنے رائٹس کا احساس ہے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ بدماشی کریں گے، جب چاہیں انٹرنیٹ بند کر دیں، جب چاہیں روڈ بند کر دیں. آپ نہیں ہوسٹ کر سکتے چیزوں کو تو آپ نہ کریں، لیکن ہم پاکستانی شہری سب سے پہلے آتے ہیں اور ہمارے حقوق سب سے پہلے. جیل میں آپ کے ساتھ کیسے آپ کی FIR آخری وقت تک چھپا کے رکھی، سامنے نہیں لائی گئی؟ بات تو یہی ہے نا کہ آپ نے پرچہ کر کے سیل کیوں کر دیا، اور پھر آپ نے دہشت گردی کا پرچہ بنایا. مطلب ہے زیادہ سے زیادہ آپ بنا دیتے مجھ پہ پرچہ کار سرکار میں مداخلت کا. ایک ٹریفک وائلیشن ہوئی ہے، ٹریفک وائلیشن پہ کیا فائن ہوتا مجھے؟ آپ نے میرے 4 دن مجھے جیل میں رکھا ہے اس بات پہ کہ ایک بیریئر ہٹایا ہے. یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قانون کے ساتھ، اور کتنا بڑا مذاق ہے کرمنل لاء کا جو پروسیس ہے اس کے ابیوز کی یہ مثال ہے. تو جیل میں رویہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا 4 دن؟ دیکھیں جو SHO مصباح تھیں انہوں نے میرے ساتھ پرسنلی بہت زیادہ زیادتی کی. ان کا جو کانڈکٹ تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور اس کے خلاف میں اپنی لیگل ریمیڈیز اویل کروں گی. اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ بدتمیزیاں جاری ہیں، تو یہ بدتمیز لڑکی کب تک یہ بدتمیزیاں جاری رہیں گی؟ انشاءاللہ ہماری یہ بدتمیزیاں ہمیشہ تک جاری رہیں گی، جتنی دیر جان ہے اتنی دیر تک یہ جاری رہیں گی. تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے ان کے دیکھیں سبق تو ریاست کو سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نہ استعمال کریں، لوگوں کو اس پوائنٹ پر نہ پش کریں. یہ پوائنٹ ہے، تو ریاست کو سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہمارے رائٹس کیا ہیں. جب آپ لوگوں کو بیل مل رہی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ ہادی صاحب کے اوپر ایک اور انہوں نے وہ کر دیا کہ اینی مکہ برآمد ہوا ہے. سر آپ باکسنگ کرتے رہتے ہیں سر؟ یہ باکسنگ تو سر نہیں کی کبھی، کشتی کرتا رہا ہوں سر دیہات میں جب جمپل ہوئی. لیکن میرے خیال سے سب عوام کو چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. میڈم آسمہ بھی کہتی تھی مرحوم کہ آپ کے حقوق آپ کو پلیٹ میں نہیں ملیں گے اس کے لیے، اور ہم تو جس رستے پہ ہیں اس پہ تو یہ پرچے ورچے یہ تو ہوتے رہیں گے. لیکن آئی تھنک سب کو چاہیے اپنے حقوق مانگیں، چھینیں اپنے حقوق، اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے تو چلیں گے ہاتھ پاؤں. یہ جو آگے مشکلات ہیں فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ بالکل. اتنی آپ کو بہادر اگر بیوی ہوں آپ کی اور مثال ہوں آپ کے لیے گھر میں موجود ہو، آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوکے، تھینک یو بہت بہت شکریہ. جی آج مارنگ کیس کا جو تھا اس کے بارے میں کیا سماعت ہوئی؟ کیا ہو؟ جی مارنگ بلوچ کے کیس میں FIA اور انٹیریئر کی طرف سے جواب آ چکے ہیں. تو آج جو DG امیگریشن پاسپورٹس ہیں ان کا جواب رہتا تھا، تو آنریبل کورٹ نے پوچھا کہ ہم پروسیڈ کریں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں آرگیومنٹس کے لیے، لیکن ظاہری سی بات ہے دوسری طرف ان کی جو فارمیلٹی ہے رپلائی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں رپلائی دینے کا موقع نہیں دیا گیا تھا. تو اب 3 دن کے اندر انہوں نے رپلائی جمع کرانی ہے، اور اس کے بعد یہ کیس ہیئرنگ کے لیے ریلسٹ ہوگا. ان کو روکا پہلے کیا تھا، یہ نام بعد میں ان کے اس میں ڈالے گئے تھے؟ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو جواب انہوں نے سبمٹ کیا، میں زیادہ اس پہ جو لیگل آرگیومنٹس ہیں وہ میں کورٹ میں کروں گی، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کرنا تھا. اس وقت نہ وہ کسی PCL پر تھی نہ کسی ECL پر. تو ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہیں غیر قانونی غیر آئینی طور پر ناجائز روکا گیا. دوسری بات کہ انہیں ECL اور PCL پر ڈالا جاتا ہے 8 اکتوبر کو ان کی فلائٹ کے 1 دن بعد، ECL پر ڈالا جاتا ہے 18 اکتوبر کو ویل آفٹر ہر فلائٹ. تو یہ کس طرح کا ملک ہے جہاں، اور یہ میلیفائڈے بھی دکھاتا ہے کہ اس وقت وہ کسی لسٹ پہ نہیں تھی، تو آپ کو کس طرح پتا تھا کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی؟ آپ نے انہیں کس بیسس پر روکا؟ تھینک یو.